مما وہ پینڈو سا ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ افشا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشا نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کا سلیقہ ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشا نے اپنی کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہے تم بھی شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر کے ہی رہیں گے تو اس نے خود کشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری گولیاں کھا لیں۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل پینڈو کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا جو تم سے کم پڑھا لکھا ہے لیکن سلجھا ہوا ہے، نیک ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو کیا ہوا؟ افشا کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشا کی شادی سارم سے کر دی گئی۔ افشا نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے۔ کیا کیا سوچا تھا، رومانٹک لائف پارٹنر، ماڈرن اسٹائل ہم سفر، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا، ایک تو پینڈو، اوپر سے دیندار۔ پہلی رات تھی، افشا نے سارم کو کہا، سارم تم نے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے سو ہو گئی، لیکن خبردار مجھ سے دور رہو اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ سارم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے سارم۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی ایک انگوٹھی تھی، اس نے وہ ڈبیا افشا کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشا یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشا کے قریب لیٹ گیا۔ یوں دردناک زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ صبح اٹھ کر سارم خود ناشتہ بناتا، افشا کو غصہ آتا، یہ پینڈو مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے، لیکن میں اس کے چنگل میں نہیں آنے والی۔ افشا جب سارم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشا بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشا کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشا کو کھانا دیتا، دل و جان سے اس کی خدمت کرتا کہ کبھی تو افشا کا دل پگھلے گا، لیکن افشا پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے دھوتی۔ سارم اپنے سارے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشا کی ہر بے رخی برداشت کر جاتا،
لیکن اندر ہی اندر سے ٹوٹتا رہا۔ رات کبھی سسکیوں کی آواز آتی تو افشا دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ میں نے روکا تھا تو رک جاتا۔ کبھی سوچتی کہ دیکھو فریبی کیسے مجھے امپریس کرنے کے لیے مکرتا ہے۔ کبھی کبھی تو درد سے کرانے کی آواز آتی، لیکن وہ سب فریب سمجھ کر اگنور کر جاتی۔ افشا کو یوں لگتا تھا ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے، اس سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ کیسے کیسے منصوبے بناتے رات گزر جاتی۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اور پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہمسفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشا تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے۔ سارم آئل کی بوتل پکڑے افشا کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشا کو خود چھوا تھا۔ افشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشا نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشا نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشا جانے لگی۔ سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشا میں یوں ایسے آپ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا۔ افشا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی رہی کہ کبھی تو جان چھوڑے گا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ اب شاور لو اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشا حیران تھی، اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار۔ دل میں کچھ نرمی آنے لگی، لیکن پھر ذہن کو جھٹک دیا۔ افشا شاور لے کر آئی۔ افشا نے اپنی دوست کو کال کی کہ سارم نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، تم بہت ظالم ہو، اس کی قدر کر لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ افشا نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشا قسمت والوں کو ایسے مرد اور مخلص ہمسفر چاہنے والے ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ وہ مکاری سے ہلکا سا مسکرائی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن انا کی خاطر خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ گرا اور سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا، کہا، افشا میری جان ناشتہ بنا دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ شام کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں، سہانی سی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا نے کہا، تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشا۔ پیپرز نکالے، ایک لفافے سے افشا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جانو جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟
سارم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ افشا نے کہا، بتاؤ سارم، یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں۔ میں نے نیا گھر خریدا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا، نیا گھر، وہ بھی میرے نام؟ افشا کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سسکتے ہوئے بولی، سارم، اتنی محبت؟ سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، افشا، ایک چیز مانگوں؟ افشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشا، ہمیشہ خوش رہنا۔ جانتی ہو، تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشا، ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو نا پلیز۔ افشا نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم سینے سے لگا، بلکتے ہوئے کہنے لگا، یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم روتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ سارم کو کیا سمجھتی رہی؟ سارم کتنا اچھا انسان ہے، ہائے کتنا برا سلوک کیا سارم کے ساتھ، پر وہ کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے مجھے۔ افشا کا دل چاہا سارم کی باہوں میں سما جاؤں، سابقہ بے رخوی کی معافی مانگ لوں، لیکن سوچا صبح سرپرائز دوں گی۔ کتنی پاگل تھی میں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال سے اگنور کرتی رہی۔ سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشا کبھی روتی کبھی خواب دیکھتی رہی، صبح جان کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ تارے گنتے رات بیت گئی۔ افشا چپکے سے اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی۔ شاور لیا، سارم کا پسندیدہ پنک سوٹ پہنا، لان میں بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی، پیار سے آوازیں دینے لگی، جان جی اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ لیے سوتا رہا۔ افشا سمجھ گئی کہ مذاق سے جان بوجھ کر نہیں اٹھ رہا۔ افشا نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، ناک اور منہ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سارم میری جان، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھو نا پلیز۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم کو افشا کی الفت کی پیاس ہمیشہ کی نیند سلا چکی تھی۔ کوئی آخر کب تک پیاسا رہ سکتا ہے، اور پیاس بھی محبت کی؟ ڈاکٹر نے بتایا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ تو جیسے جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ افشا نے تڑپتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے سرد آہ بھری کہنے لگا، سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، مر بھی جاؤں تو مجھے کون سا کوئی رونے والا ہے، کوئی ہے ہی نہیں جسے اپنا کہہ سکوں۔ میرے گھر والے، میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے،
کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دو۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشا کی تو دنیا اجڑ چکی تھی، اس میں مزید کچھ سننے کی سکت نہیں تھی۔ زمین پہ گر گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ سارم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم، مجھے معاف کر دو سارم، میں پاگل ہو گئی تھی۔ سارم پلیز نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشا کی محبت کے 2 بول سننے کو ترستا رہا۔ افشا سارم کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشا کو، اور خود آزاد ہو گیا تھا اپنے غموں سے۔ بندہ ناچیز تو بس اتنا کہتا ہے، خدا کا واسطہ کسی جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر ہی جائے۔ اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا لو، ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کر لو۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں اور موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتانے سے اچھا ہے اس کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لیں۔ تو پیارے فرینڈز، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔